آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سوات وادی کی، وہ خوبصورت علاقہ جو اپنے برف پوش پہاڑوں، شفاف چشموں اور گھنے جنگلات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مضمون کے کچھ اہم نکات ہیں۔ عنوان ہے سوات، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور تدابیر۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ دلکش وادی یہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی کی زد میں آ رہی ہے اور ظاہر ہے اس کے قدرتی حسن کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ چلیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل۔ ایک ایسی جگہ جسے ہم سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جانتے ہیں، اب وہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کافی سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ صرف آپ دیکھیں مناظر کی بات نہیں رہی، اب یہ وہاں کا پورا ایکو سسٹم، وہاں کی زندگی کا سوال بن گیا ہے۔ صحیح۔ تو مضمون میں جو پہلی بات ہے وہ موسم میں تبدیلی کی، مطلب جہاں پہلے سردیوں میں ٹھیک ٹھاک مستقل برف باری ہوتی تھی، اب وہ دورانیہ کم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اور گرمی بھی بڑھ گئی ہے مجموعی طور پر۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس کا جو سب سے آپ کہیں تشویشناک پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کا سیدھا اثر گلیشیئرز پر پڑ رہا ہے۔ اچھا، اور یہی گلیشیئر تو جیسے دریائے سوات ہے، ان مقامی دریاؤں کا بنیادی پانی کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کر پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے، جو پھر زراعت کو بھی اور انسانی زندگی دونوں کو متاثر کرے گی۔ مطلب سوات کی خوبصورتی کا جو سرچشمہ ہے نا، وہ گلیشیئر وہی اب خطرہ بن رہے ہیں۔ یہ تو واقعی پریشان کن بات ہے۔ اور مضمون میں یہ بھی ذکر ہے کہ بارشوں کا انداز بھی بدل گیا ہے۔ جی، پہلے جیسے ایک متوازن سلسلہ ہوتا تھا بہار میں، مانسون میں، اب وہ نہیں رہا۔ اب یا تو ایک دم شدید بارشیں آ جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ہاں سیلاب آ جاتے ہیں، یا پھر لمبا خشک سالی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بے قاعدگی کیا یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ جی مضمون یہی بتاتا ہے کہ یہ بے قاعدگی اب ایک طرح سے معمول بنتی جا رہی ہے، اور اس کا اثر اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ جو عدم توازن ہے، یہ سوات کے پورے زرعی نظام کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ فصلیں خراب ہو رہی ہیں، اچھا، جس سے ظاہر ہے کسانوں کا روزگار بھی خطرے میں ہے، اور پھر پورے علاقے کی جو غذائی ضروریات ہیں، معیشت ہے، وہ سب متاثر ہو رہی ہیں۔ ایک زنجیر کی طرح ہے یہ۔ صحیح کہا، یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے۔ زراعت کے علاوہ مضمون میں حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی، اس کے نقصان کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، کہ جو پرندے اور جانور سرد موسم کے عادی تھے، بالکل، وہ اب یا تو وہاں سے جا رہے ہیں یا پھر مطلب ان کی نسلیں ہی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جو قدرتی نظام میں بگاڑ آ رہا ہے نا، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مضمون کے مطابق یہ خلل صرف جانوروں تک نہیں رک رہا، یہ انسانوں سمیت تمام جانداروں کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اچھا، یہ پورا ایک ماحولیاتی توازن ہے جو بگڑ رہا ہے، اور جب ایک کڑی کمزور ہوتی ہے تو ظاہر ہے پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو مطلب صورتحال تو کافی سنگین لگ رہی ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مضمون میں کچھ حل، کچھ تدابیر بھی بتائی گئی ہیں؟ جی، مضمون میں کچھ اقدامات کا ذکر ضرور ہے، جیسے شجر کاری کی اہمیت بتائی گئی ہے، لیکن ایک بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ کیا؟ وہ ہے موجودہ جنگلات کا تحفظ۔ مضمون یہ کہتا ہے کہ نئے درخت لگانا تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ اہم ہے، مگر جو جنگلات پہلے سے موجود ہیں نا، جی، ان کی حفاظت کرنا وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ جنگلات کی کٹائی اگر جاری رہی تو وہ اس صورتحال کو اور زیادہ بگاڑ دے گی۔ صحیح، کیونکہ جنگلات ہی تو موسم کو کنٹرول کرتے ہیں، پانی کے بہاؤ کو، زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو مضمون میں اہل سوات پر زور دیا گیا ہے کہ اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور مربوط قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو سوات اس وقت بدلتے موسم، پانی کی ممکنہ قلت، زرعی نظام کی تباہی اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان جیسے کافی بڑے مسائل سے دوچار ہے، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جنگلات کا تحفظ ایک بنیادی اور فوری حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔